نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیانات کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک 20 بیانات اس سلسلے میں ہو چکے ہیں۔ پچھلے بیان میں ہم نے غزوہ حنین اور طائف کے محاصرے کے بارے میں عرض کیا تھا۔ اس کے بعد ہجرت کا 9واں سال ہے اور تقریباً 6 مہینے بعد تبوک کا واقعہ پیش آیا ہے۔ غزوہ تبوک اصل میں اس وقت کی سپر پاور سے مقابلہ تھا اور یہ عرب سے باہر کی طاقت تھی، ورنہ عرب کافروں میں تو اب کوئی دم خم بچا نہیں تھا۔ خیبر فتح ہوا تو یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی، مکہ فتح ہوا تو قریش کی کمر ٹوٹ گئی، غزوہ حنین ہوا تو قریش کے بعد کی جو طاقتیں تھیں یعنی قبیلہ حوازن، ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ اور یوں سمجھیں کہ حنین میں جو جنگ ہوئی یہ عربوں کی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آخری جنگ تھی۔ اس جنگ نے ان کی طاقت کو ختم کر دیا اور ان کے دلوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے کھول دیا۔ تو عربوں نے تو اسلام کے سامنے سر جھکا دیے، لیکن رومیوں کے سر جو ہے وہ مزید اکڑ گئے۔ آپ ان کی اکڑ کا اور تکبر کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کے حاکم شرجیل کے پاس بھیجا تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو بڑی بے دردی سے شہید کروا دیا۔ حالانکہ سفیروں کو قتل کرنے کا کسی بھی ملک اور کسی بھی معاشرے میں دستور نہیں تھا، لیکن شرجیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو بڑی بے دردی سے قتل کرا دیا۔ تو شرجیل تو قیصر روم کا ایک چھوٹا سا چمچہ تھا، جب اس کے دماغ میں اتنا خناس اور اتنا تکبر بھرا ہوا تھا تو آپ انداز لگائیں کہ قیصر کے دماغ میں کتنا تکبر اور کتنا غرور اور کتنا گھمنڈ اور کتنی اکڑ ہوگی، کیونکہ قیصر کے پاس طاقت تھی، دولت تھی اور دنیا کی سب سے منظم اور تربیت یافتہ فوج تھی، اسلحہ ان کے پاس تھا، جنگ کا تجربہ ان کے پاس تھا۔ تو جب قیصر نے یہ سنا کہ میرے علاوہ ایک اور نئی طاقت ہے جو ابھر رہی ہے اور وہ عرب جو ہمیشہ سے قبیلوں، فرقوں اور گروہ میں بٹے رہتے تھے وہ منظم ہو رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ اس طاقت کو ابھرنے سے پہلے ہی دبا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رومیوں کی تیاری کی اطلاع ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم فرمایا کہ تیاری کی جائے، تاکہ صحابہ کو اور دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ سپر پاور جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے مقابلے میں سب زیرو ہیں، کوئی سپر پاور نہیں ہے، اصل سپر پاور اللہ کی ذات ہے۔ اور اسی کو بار بار اذان میں کہلوایا گیا، اللہ اکبر، کہ اے مسلمانوں، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کی سپر پاور ہونے کا، کہ اس کو تسلیم کرو اور اس کا یقین اندر میں بٹھاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل بھی کی۔ تو صحابہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق چندہ لا کر مسجد نبوی کے صحن میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کاروبار اس زمانے میں عروج پر تھا، ان کے دل میں یہ خیال آیا، صحابہ ہمیشہ نیکی کے کاموں میں اور عبادت میں اور مجاہدوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی ہوس اور ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ ہماری طرح ان کا مقابلہ دنیا کی چیزوں میں نہیں ہوتا تھا کہ اس کے مکان سے اچھا مکان میرا ہو، اس کی گاڑی سے اچھی گاڑی میری ہو، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اور جان و مال کو اللہ کے نام پر لگانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے، آج میں ابو بکر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے مال کا آدھا حصہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں اپنا پورا آدھا مال لے کر جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا سامان لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ابوبکر سے یہ پوچھا ابوبکر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑ کر آیا ہوں، اس کے علاوہ جتنا تھا سب کچھ لے کر آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار کے اٹھے کہ ابوبکر تم سے میں آگے نہیں نکل سکتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا اور آواز لگائی کہ کون ہے جو اللہ کے نام پر دے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا اللہ کے نبی 100 اونٹ میں ساز و سامان کے میں دوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تو پھر حضرت عثمان اٹھے اور پھر کہا 100 اونٹ میں ساز و سامان کے دوں گا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی اور پھر حضرت عثمان اٹھے اور پھر انہوں نے 100 اونٹ میں ساز و سامان کے دینے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ اس طرح کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 7 مرتبہ ایسا کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ 1000 اونٹ میں ساز و سامان کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے لیے دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی اور فرمایا عثمان سے میں راضی ہو گیا، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، اور فرمایا کہ عثمان کو آج کے بعد جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور پھر صحابہ اکرام سے بھی فرمایا کہ تم لوگ بھی عثمان کے لیے دعا کرو۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم پیش کیے۔ اس طرح دینے والوں کا سلسلہ جاری رہا اور مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیر لگ گیا کہ ہر شخص اپنی بساط کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ لے رہا تھا، اور جس کے جتنا بس میں تھا وہ لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب صحابی تھے، اور ان کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ وہ بھی اس کی تیاری میں حصہ لیں، لیکن ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو انہوں نے رات بھر ایک یہودی کے کھیت کو کنویں میں ڈول کھینچ کھینچ کر سیراب کیا، اور صبح ہوئی تو یہودی نے تقریباً 4 سیر کھجوریں مزدوری کے طور پر ان کو دیں، تو انہوں نے 2 سیر بیوی بچوں کے لیے چھوڑی اور باقی 2 سیر لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لیکن جب مسجد نبوی کے صحن میں داخل ہوئے تو وہاں تو مال و متاع کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو ان کو اپنی کھجوروں کی چھوٹی سی پوٹلی دیکھ کر شرم محسوس ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ میرے مخلص جانثار کے قدم کیوں رک گئے۔ فرمایا ابو عقیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر مزدوری کا کچھ حصہ نظر کرنے کی نیت سے لے کر آیا ہوں، لیکن یہ ڈھیر دیکھ کر میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، میں قربان جاؤں کائنات کے آقا کی دلجوئی اور دلدادی کے انداز پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں ابو عقیل کی یہ کھجوریں سارے ڈھیر کے اوپر بکھیر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لوگوں عطیے کی مقدار نہ دیکھو بلکہ دینے والے کے اخلاص کو دیکھو، کہ اس کے نیک جذبے کو دیکھو، اس کی سچی تڑپ کو دیکھو۔ اور منافقین کا گروہ بھی بڑا عجیب تھا کہ وہ ہر معاملے میں تانا دے رہا ہے، کوئی زیادہ لا رہا ہے تو اس کو بھی تانا دیا جا رہا ہے، اور کوئی تھوڑا لا رہا ہے تو اس کو بھی تانا دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفاق کی آگ میں جلنے والے ان کم ظرف لوگوں کا ذکر اپنی کتاب میں یوں فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم۔
اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ لوگ مسلمانوں پر تانا زنی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بیچارے محنت مزدوری کر کر جو ان کو میسر ہے وہ لا کر دربار نبوی میں پیش کر رہے ہیں، اور یہ لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، تانا زنی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح سے 7 مفلس ایسے بھی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے، ہمیں بھی بڑا شوق ہے، لیکن سواری خریدنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں۔ اگر سواری کا انتظام ہو جائے تو ہم بھی اللہ کے راہ میں چلنے کے لیے اور یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو اونٹ نہیں ہے جو تمہیں دے دوں۔ اب سوچئے آپ کہ یہ مخلص لوگ دربار نبوی میں حاضر ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو نہیں ہے کہ میں تمہاری لیے سواری کا انتظام کر دوں، اور یہ لوگ رات بھر روتے رہے اور اللہ کے سامنے اپنی ندا لگاتے رہے کہ اے اللہ، آج جو ہے تیرے نام پر خرچ کرنے کا موقع آیا ہے اور سب لوگ اپنی استعداد کے مطابق خرچ کر رہے ہیں، لیکن ہم نادار اور غریب لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیز میسر نہیں ہے جو تیری راہ میں دے سکیں۔ واہ، اللہ کی رحمت پر قربان کہ اللہ پاک نے ان کی رات کی تنہائیوں میں آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کا ذکر اپنے قرآن میں کیا۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ یہ لوگ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو کہا کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں، تو اب یہ رات بھر اللہ کے سامنے آنسوؤں کو بہا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے ان رونے والوں کو دیکھا تو ان کا بھی دل بھر آیا، اور چنانچہ حضرت یامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے سواری کا انتظام کیا۔ تو ان لوگوں کی آہوازاری کا اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کیا، اور نماز فجر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا، علیہ خوش ہو جاؤ اس ذات کی قسم جس کے دست مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تمہارا صدقہ اللہ نے قبول فرما لیا۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت ذوالجبادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کے پاس سوائے 2 کپڑوں کے کچھ نہیں تھا، کہ جب یہ اسلام لے کر آئے تو ان کے چچا نے ان سے سب کچھ چھین لیا اور مال و متاع سب چھین لیا، سواری چھین لی، اور صرف ان کے بدن پر ایک کمبل جو ان کی ماں نے دیا، اور انہوں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھے کا تہبند بنایا اور آدھا اوپر سے اوڑھ لیا، اور مکے سے پیدل چلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون؟ عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میرا نام عبد العزا تھا، لات و عزا کا پجاری تھا، اور اب میں ایمان لے آیا۔ تو یہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، وطن چھوڑا، مال چھوڑا، خاندان چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، مال و متاع چھوڑا، یہاں تک کہ لباس بھی چھوڑ دیا، اور مشرکوں سے کہہ دیا، ظالموں لے لو جو کچھ لینا ہے، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا عبداللہ اور لقب رکھا ذوالجبادین۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے لیے بھی آپ شہادت کی دعا فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے درخت کی چھال لے کر ان کے ہاتھ پر باندھی اور فرمایا، اے اللہ، میں اس کا خون دشمنوں پر حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ نے یہ کیا کیا؟ میں تو شہادت کی تمنا اور آرزو لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر انسان جہاد کے راستے میں طبعی موت مر جائے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ذوالجبادین کو راستے میں بخار ہوا اور اسی بخار میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش کو خود قبر میں اتارا، اور تدفین کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میں اس سے خوش اور راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو صحابہ کے بے شمار واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کا اعلان فرمایا
تو کس طرح ہر ایک جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق دینے کے لیے تیار ہوا اور ہر ایک نے کس طرح اپنی حیثیت سے بڑھ کر دینے کی کوشش کی، ان سب کا ذکر کرنا تو بہت مشکل ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ایسا تھا کہ انتہائی گرمی، آسمان انگارے برسا رہا تھا اور زمین توے کی طرح تپ رہی تھی، اور کھجوروں کے پکنے کا زمانہ ہے، یہ درخت لدے ہوئے ہیں کھجوروں سے اور کھجوریں پک رہی ہیں، اور ان کا سارا معاش کا ذریعہ وہ کھجور ہی تھا، اور مقابلہ کہ اس وقت کی سپر پاور سے ہے، اور 700 میل کا سفر ہے، اور ایک سواری کئی مجاہدوں کے حصے میں آئی ہے، اور فقر و فاقہ عروج پر ہے۔ اس لیے اس غزوے کو غزوۃ العسر اور اس لشکر کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان ساری تکلیفوں اور رکاوٹوں کے باوجود 30,000 کا لشکر تیار ہوا۔ صرف منافق تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، باقی اہل ایمان پورے تیار ہوئے اور اپنے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ روانہ ہوئے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ رومی جو ہے ہمت ہار گئے اور انہوں نے مسلمان پر حملے کا ارادہ ترک کر دیا۔ چونکہ اس غزوے کا اصل مقصد یہ تھا کہ رومیوں کو مرعوب کر دیا جائے تاکہ انہیں اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کی پھر کبھی جرات نہ ہو، تو یہ مقصد حاصل ہو گیا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملک میں گھس کر ان پر حملہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تبوک میں کئی راتیں قیام کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیر و عافیت کے ساتھ مدینے پہنچ گئے تو اب یہ منافقین آتے رہے اور جھوٹے عذر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ اخلاق کی بنیاد پر نہ تو ان کو کوئی سزا دی، نہ ملامت کی، اور نہ ہی انہیں یہ فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ صرف 3 مخلص مسلمان ایسے تھے جنہیں سزا ملی، اور سزا بھی ایسی کہ ان پر زندگی کی ایک گھڑی سالوں سے بھی زیادہ بھاری ہو گئی۔ وہ حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تینوں مخلص مسلمان تھے اور بدری صحابہ میں سے تھے، لیکن ان سے جو ہے چوک ہوئی، اور یہ اس خیال میں کہ آج چلے جائیں گے اور کل چلے جائیں گے، اور آج اور کل کے چکر میں مدینے میں رہ گئے۔ ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو لشکر میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے واپس آئے تو گھر کے دروازے پر رک گئے، اور بیویاں کہہ رہی ہیں کہ ابو خیثمہ اندر آ جاؤ، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میرا ضمیر گوارا نہ کیا کہ اللہ کا نبی تو جھلسا دینے والی گرمی میں اللہ کے راستے میں ہو اور تو ٹھنڈی جھوپڑی میں دنیا کے مزے لوٹ رہا ہو۔ یہ خیال ان کے دل میں آیا اور یہ بیویوں سے کہہ کر نکل گئے کہ میں تو تبوک جا رہا ہوں، اور اونٹ پر بیٹھے اور تیزی سے سفر طے کرتے ہوئے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا ابو خیثمہ مبارک ہو کہ تم ہلاکت کی گود سے نکل آئے ہو۔ تو بہرحال یہ 3 صحابی ہیں جو بالکل مخلص ہیں اور وہ اس غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہو سکے، چونکہ یہ لوگ بدری بھی تھے، مخلص بھی تھے اور بڑے لوگ بھی تھے، مقربین میں سے بھی تھے، تو اس لیے ان کو سزا بھی بڑی دی گئی۔ ورنہ جو جھوٹے لوگ تھے جن کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا تھا تو ان کو تو اللہ کے نبی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ کسی نے کہا پیٹ میں درد ہے، کسی نے کہا بیوی بیمار ہے، اور کسی نے اور دوسرے بہانے بنائے کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے، رومیوں کی عورتیں زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، ہمارے ایمان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال الگ بہانے بناتے رہے اور جھوٹے عذر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑتے رہے۔ لیکن یہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے سچ بول لیا کہ اے اللہ کے نبی کوئی عذر نہ تھا، بس کوتاہی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ کوئی بھی ان تینوں سے بات چیت نہ کرے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی عجیب تھا کہ ہر مسلمان نے ان سے قطع تعلقی کر لی، کوئی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں، ہر ایک اپنا رخ پھیر لیتا، اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی، سارا مدینہ بدل گیا اور ہم اپنوں ہی میں اجنبی بن کر رہ گئے۔ کہتے ہیں حضرت کعب کہتے ہیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ہمارا جاننے والا ہی نہیں ہے، سگے رشتہ داروں نے ان کو چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں کہ ابو قتادہ جو ان کے چچا زاد بھائی ہیں، ان سے بڑی دوستی بھی تھی، بڑی محبت بھی تھی، ایک دن اس کے باغ میں گئے اور سلام کیا، لیکن انہوں نے بھی ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں نے کہا ابو قتادہ تم تو میرا خون ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور پھر تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ میری ساری گفتگو سن کر کہتے ہیں ابو قتادہ خاموش رہے اور ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا۔ کہتے ہیں میں نے پھر تیسری مرتبہ ان کو اللہ کی قسم دے کر سوال کیا کہ ابو قتادہ نے جواب میں پھر صرف اتنا کہا کہ اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ یہ جواب سن کر میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ اب تو میرے ایمان کی تصدیق کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا اور مجھے ایک تاجر نے غسان کے عیسائی بادشاہ کا خط پہنچایا، جس میں لکھا تھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے آقا اور تمہارے ساتھی تم پر زیادتی کر رہے ہیں، تم سے ناراض ہیں، تم خط ملتے ہی میرے پاس چلے آؤ، یہاں تمہیں نوازا جائے گا، تمہیں عزت دی جائے گی۔ اور خط پڑھ کر کہتے ہیں کہ میری زبان سے بے اختیار نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے آزمائش میں نہ ڈال، یا اللہ کیا اب میں اتنا گرا پڑا ہو گیا ہوں کہ کافر بھی میرے ایمان کا سودا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے وہ خط لے کر کہتے ہیں جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا اور تاجر سے یہ کہا کہ یہ تیرے بادشاہ کا خط کا جواب ہے کہ میرے ایمان کا سودا کرتے ہو، شاہی دربار کی عزت کی لالچ دیتے ہو، تم کافر کیا جانو کہ ہم مسلمانوں کی نظر میں مدنی آقا کے غلامی کے مقابلے میں دنیا کے بادشاہوں اور ان کے تخت و تاج اور ساری نعمتیں مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اب مسلمانوں کی بائیکاٹ کو 40 دن گزر گئے، اب نیا حکم آیا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ صحابہ حقیقت میں حکم کے پابند تھے اور حکم کے بندے تھے، اور عجیب انسان تھے کہ ان کے رگ و ریشے میں ایمان ایسا رچ اور بس گیا تھا کہ وہ بالکل بدل کر رہ گئے تھے۔ جب بیویوں سے علیحدہ ہونے کا حکم آیا تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد سے جو یہ خبر لے کر آئے تھے ان سے سوال کیا کہ کیا مطلب ہے علیحدگی کا، طلاق دے دی جائے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، بس الگ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ۔ کیسا سخت امتحان تھا جس سے وہ دوچار ہو گئے، لیکن یہ محض اللہ کا کرم تھا کہ اس سخت امتحان میں بھی ان لوگوں کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ البتہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ غم دل و جان کو کھائے جا رہا تھا، اور مجھے بس ایک ہی بات ذہن میں تھی کہ اگر خدا نخواستہ اس دوران میرا انتقال ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر خدا نخواستہ آقا کا انتقال ہو گیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا، اور قیامت تک کوئی مسلمان مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ اسی طرح 50 دن گزر گئے، اور قربان جائیے اللہ پر کہ اللہ پاک نے ان کے وقار کو بڑھایا، اور ایسا بڑھایا کہ ان کی توبہ کا اعلان خود اللہ پاک نے کیا، اور ایسا اعلان نہیں کیا کہ صرف اپنے نبی کے دل میں الہام کر دیا ہو، بلکہ باقاعدہ آیت نازل ہوئی تاکہ قیامت تک مسلمان ان آیت کی تلاوت کرتے رہیں اور یہ نصیحت حاصل کرتے رہیں کہ جو مخلصین آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں اللہ پاک ان کو کس طرح نوازتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 50ویں دن فجر کی نماز پڑھ کر غمگین سا ہو کر چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا تھا کہ پکارنے والے نے آواز دی کہ اے کعب بشارت ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ میں یہ آواز سنتے
ہی سجدے میں گر گیا اور میرے آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش برسنے لگی، اور جس شخص نے سب سے پہلے آ کر مجھے خوشخبری سنائی میں نے اپنے کپڑے اتار کر اس کو ہدیہ کر دیے، اور پھر ابو قتادہ سے کپڑے مانگ کر اپنے آقا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب سے تم نے جنم لیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک تمہاری زندگی میں آج سے بہتر دن نہیں گزرا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ معافی آپ کی طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میں اپنی توبہ کے قبول ہونے کی خوشی میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا نہیں بلکہ کچھ اپنے لیے بھی رکھ لو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے ہی کی وجہ سے اس پریشانی سے نجات دی، اور اب میرا یہ عہد ہے کہ ساری زندگی سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا۔ تو دیکھیے کس طرح یہ تینوں مخلصین استقامت کے ساتھ اللہ کی آزمائش میں کھڑے اترے، اور اللہ پاک نے بھی ان کی دلجوئی اور توبہ کے قبول کرنے کا کیا انداز اختیار کیا کہ قرآن میں اس کے لیے آیت اتار دی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ یہ تینوں لوگوں کے بارے میں جو پیچھے رہ گئے اور جب ان پر زمین تنگ ہو گئی باوجود کشادہ ہونے کے، اور یہ سمجھ گئے کہ اب ہمیں کہیں پناہ نہیں ملنے والی ہے سوائے اللہ کے، پھر اللہ ان پر مہربان ہوا اور پھر ان کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا، اور بے شک اللہ بڑا مہربانی اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو معزز سامعین یہ غزوہ تبوک کے متعلق مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، اور یہ غزوہ تبوک جو ہے آپ کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ تھا۔ بقیہ انشاءاللہ اگلی قسط میں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔